جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب سفر پر نکلتے تھے تو چونکہ بیویاں متعدد تھی، ان کی خاطرداری کے لیے آپ ان میں قرعہ ڈالتے تھے، اور جس کا قرعہ نکل آتا تھا اس کو سفر پہ لے چلتے تھے۔ سن 6 ہجری کے آس پاس قبیلہ بنو المصطلق کے خلاف آپ غزا کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس لیے اس سفر کو غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی غزوہ بنی المصطلق کا باب قائم کیا ہے کتاب المغازی جلد ثانی میں۔ اس سفر میں قرعے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام نکل آیا، آپ انہیں ساتھ کر کے روانہ ہوئے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا اور وہ قافلے سے فاصلے پر آتے تھے کہ اگر کوئی گم ہو گیا، پیچھے رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی تو وہ اٹھا کے لائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بخاری میں طویل حدیث کے اندر خود بیان فرماتی ہے کہ ہم جب سفر پر روانہ ہوئے، ایک جگہ آئی اور حضرت نے اعلان کیا کہ قافلہ ٹھہر جائے۔ ٹھہرا، سب کے جو کام تھے انہوں نے کر لیے، کسی نے پانی بھرا، کسی نے نہایا، کسی نے اپنی اور ضروریات پوری کی۔ ام المومنین فرماتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے ذرا جنگل کی طرف چلی گئی، واپس آ کے دیکھا تو اپنی بہن اسماء سے جو میں نے ہار گلے کا مانگ کے لے گئی تھی وہ گم ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ گئی، اس کے ڈھونڈنے میں مجھے دیر لگی، جب واپس آئی قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ ہودج جو تھا کجاوا، جو لوگ ان پر مقرر تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی اور خواتین کے جسم نے اس وقت گوشت نہیں لیا تھا، کیونکہ انہن یاکلن العلقہ، تھوڑا کھاتی تھی۔ جب آدمی تھوڑا کھائے گا تو دبلا پتلا ہی رہے گا، زیادہ کھانے سے ہی موٹا ہوتا ہے۔ میں دبلی پتلی تھی، کجاوے پر مامور حضرات نے آیا، کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھا، وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ پیغمبر اسلام اور سارا قافلہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ ہے، ایک بھی غیر دان نہیں ہے کہ ام المومنین جنگل میں رہ گئے۔ واپس آ کے دیکھا، فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ جب یہ لوگ ڈھونڈیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو پیچھے مجھے لینے آئیں گے۔ میں اپنی جگہ پر ہی آ کر کے بیٹھ گئی اور غم کی وجہ سے روتی رہی۔ وہ سلمان صفوان زکوانی جس کو حضرت نے گری پڑی چیز کے لیے مقرر کیا، وہ پیچھے سے آیا، اس نے حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا، پہچان گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، میری آنکھ کھلی تو اس نے اونٹ بٹھایا اور کپڑا اس طریقے سے لمبا کر کے میں نے کپڑا پکڑ لیا اور اس پر میں کجاوے کے اندر بیٹھ گئی تاکہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ نہ ہو جائے، اور دوپہر سے پہلے مجھے قافلے میں پہنچا گیا۔ لیکن منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ صفوان زکوان سلمی کے ساتھ پیچھے رہ گئی جنگل میں اور اس کے ساتھ سفر کر کے آئی ہے، اور بس بد باطن لوگ اور خبیث الباطن لوگ، ان کے لیے ایسا موقع کافی ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین نے ان باتوں کو اور ہوا دینا شروع کر دیا، اور ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا،
صرف اتنی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب نہیں آتے تھے، اور جب آ جاتے تھے تو صرف دور سے فرماتے تھی کی کیسی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ حضرت کا وہ لطف اور محبت کہاں ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا واقعہ پیش ہوا ہے، کیونکہ گھر تک بات پہنچی نہیں، یہاں تک کہ میں ام مستح کے ساتھ رات کو باہر نکلی۔ اس زمانے میں خواتین قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی تھی، گھروں کے اندر بیت الخلاء کو ہم عیب سمجھتے تھے، اور وہ بڑی عورت تھی، چادر میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر گئی، تو اس نے کہا تائس مستح، میرا بیٹا مستح برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا اتسبین رجلا شہید بدرا، آپ ایک ایسے آدمی کو برا کہتی ہے جو بدر میں موجود تھا۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا ہے، اور یہ باتیں تو شروع ہو چکی ہے، پورے مدینہ منورہ میں یہ باتیں ہو رہی ہے۔ فرماتی ہے مجھے بالکل غم کی وجہ سے قضاء حاجت ہی نہیں ہوئی، اور واپس آئی اور بستر پر گر گئی، اور پوری رات اتنی روئی کہ قریب تک رونے سے میرے جگر پھٹ جاتا۔ اور میری ماں نے مجھے کہا کہ جب ایک آدمی حسین جمیل ہو اور خاوند کی اس سے محبت اور اس کی سوکنیں ہو تو وہ اس طرح باتیں بناتی ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہے اور آپ اسی غم اور صدمے سے دوچار ہے، تو میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں ماں کے گھر جاؤں۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے اچھی طرح میں تحقیق کر لوں گی۔ ماں باپ کے گھر جا کر کے میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں شروع ہوئی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سب غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پورے مدینہ منورہ میں قیامت کا سماں ہے۔ اور فرمایا کہ صرف 3 آدمی تھے، حسان شاعر رسول، مستح اور حمنہ بنت جہش ام المومنین زینب کی بہن، 2 مرد اور 1 عورت صحیح مسلمانوں میں سے، اور باقی مکے کے تمام منافقین ان نامناسب باتوں کو اڑاتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے، اور آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے یہ شادی خود کی ہے یا اللہ سے کی اجازت سے؟ اگر خدا کی اجازت سے ہو تو پیغمبر کو اللہ کبھی بھی ایسی عورت نہیں ڈھونڈ کے دے گا جو زناکار ہو۔ اور علی المرتضیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اور عورتیں کم تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، اور بہت ہے۔ اور حضرت عائشہ اس پر بڑی خفا ہو گئی کہ کان علی مسلما فی، علی میرے بارے میں ایک قسم کے مان چکے تھے، حالانکہ علی کا مقصد صرف نبی کی تسلی تھی۔ اور حضرت بریرہ کنیز سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل صاف ستھری عورت ہے، صرف اتنی بات ہے کہ نوعمر ہے، آٹا گھون کے رکھ لیتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ اور زینب ہمیشہ میرا مقابلہ کرتی تھی، لیکن متقی بہت زیادہ تھی۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا میں اپنے کان آنکھ سب کو گناہ سے بچاؤں گی، ام المومنین صاف ستھری ہے اور سب غلط بات ہے۔ اس قسم کے واقعات اور ماحولیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے، اور مسجد نبوی میں تقریر کی، اس تقریر میں بھی ہنگامہ ہو گیا، 2 قبیلے آپس میں اوس و خزرج لڑ پڑے، اور آپ نے ان کو خاموش کرایا، اور آپ نے کہا کہ ایک شخص ہے جو میرے اہل خانہ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، ان سے مجھے چھڑاؤ۔ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی چال چلن کے ذریعے بچ نکلا۔ کافی دن تقریباً ہو چکے تھے، 2 روایت، ایک روایت میں 30 دن، دوسری روایت میں 50 دن تک وہی رکی رہی۔ اتنا بڑا صدمہ اور غم کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے اور حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر آپ واقعی گناہ کر چکی ہیں تو توبہ کر لیں۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبة تاب اللہ علیہ، بخاری شریف صفحہ 700 جلد ثانی۔ بندہ جب گناہ کر لے اور اللہ کے حضور اعتراف کر لے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ام المومنین فرماتی یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں بیٹھ گئی، اور میں نے اپنی والدہ کو کہا جواب دے، انہوں نے کہا میں نبی کو جواب نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنے والد کو کہا، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں شروع ہو گئی، اور میں نے قرآن بہت کم پڑھا تھا، لیکن جب میں نے کہا اگر میں کہہ بھی دوں کہ میں پاک صاف ہوں، تمہارے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے
تم کہاں مانو گے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ جانتے انی لبریہ کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو تم اس غلط بات کو مان جاؤ گے۔ اور میری مثال و مثلی و مثلکم، تو غصے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی اور فرمایا کمثل ابی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا غصے میں یعقوب کا نام بھول گئی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ پڑھا اور پھر بستر پر غصے سے جو ہے نا گر گئی، رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور اتنے دن گزرے تھے کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ پر جب وحی کی کیفیت شروع ہو جاتی تو موجود صحابہ فوراً آپ کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، کیونکہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور جسم پسینے پسینے ہو جاتا اور آنکھیں بند ہو جاتی۔ جس وقت آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور آپ فارغ ہوئے تو آپ کا چہرہ استنار وجہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ نے کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ قد تاب علیک توبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ اور سورۃ نور کی آیتیں آپ پڑھ رہے تھے کہ یہ نازل ہوئی ہے اور اللہ نے آپ کی برأت و پاک دامنی بیان کی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ ضرور اللہ اپنے نبی کو آگاہ کرے گا، لیکن ولشانی کان احقرا من ان یتکلم اللہ فی القرآن یتلا، میں اپنے آپ کو ایسے کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں آیتیں نازل ہوگی، میں تو سمجھتی تھی کوئی خواب واب آ جائے گا، لیکن دیکھا کہ سورۃ نور نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت کی اور ان لوگوں پر سخت وعید فرمائی جو اس میں ملوث تھے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آ گئے طوفانی جھوٹ کے ساتھ، عصبۃ منکم، وہ بھی ایک گروہ ہے تم میں۔ منافقین بظاہر تو مسلمان کہلاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ اب گروہ اس لیے کہا کہ یہ 3 آدمی تھے، حسان، مصطح، حمنہ۔ لا تحسبوا شرا لکم، اسے گمان نہ کرو کہ برا ہے تمہارے حق میں، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک انسان کے لیے ان میں جو وہ کمایا گناہ، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا گناہ ہوگا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بیڑا اس کا ان میں، اٹھایا بیڑا یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین، اس نے تمام جھوٹ کا انتظام کیا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔